ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعيد ترديه بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے گھر پہ جبرائیل بھی بے اجازت آتے نہیں، ان کے گھر جبرائیل بھی بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہ جمعہ میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل گفتگو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب اور فضائل اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب سے متعلق ہوئی۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب سے متعلق ہے۔ تو آج کا عنوان ہمارا شان حسنین ہے، یعنی حسن و حسین دونوں کو ملا کر حسنین بولتے، اگر دونوں کو ایک ساتھ بولنا ہے تو حسنین بولتے۔ تو حسنین اصل میں ایک نام نہیں ہے، حسنین کا مطلب حسن اور حسین، یہ 2 ناموں کو جمع کرے تو حسنین ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو احادیث شریفہ کی طرف لے چلوں، میں نے قرآن مجید سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب، آپ کی امت میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ کہ میں نے تم کو قرآن دیا، اللہ کی کتاب دی، مذہب اسلام کا ہر عمل سکھایا، ہر مسئلہ بتایا، سارا دین سکھایا، مگر کوئی اجرت نہیں لی، کوئی فیس نہیں لی، کوئی تنخواہ نہیں لی، کوئی چیز تم سے طلب نہیں کی بحیثیت اجرت، لیکن اللہ پاک اب میری فیس مقرر کر رہا ہے۔ کیا بولو اے حبیب؟ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ پاک آپ کی فیس مقرر کر رہا ہے۔ وہ فیس کیا ہے؟ وہ کوئی تنخواہ دینا نہیں ہے، پیسے لا کے دینا نہیں ہے، باغات دینا نہیں ہے، زمینات دینا نہیں ہے، مکانات دینا نہیں ہے، کچھ پھل ترکاریاں لا کے تحفتاً پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی فیس ادا کرنی یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں سے محبت کرنی ہوگی، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے محبت کرنی ہوگی۔ تو رسول پاک سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آیت شریفہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ فی القربہ کون ہے؟ یعنی آپ کے سب سے زیادہ قریبی کون ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر اللہ نے واجب کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں، جن سے محبت کرنا ساری امت کے اوپر اللہ پاک نے واجب کر دیا اور میری فیس مقرر کر دی ان سے محبت کرنا۔ یہ ان سے محبت کرے تو رسول پاک کی اجرت ادا ہوتی ہے، رسول پاک کی فیس ادا ہوتی ہے، اور اگر ان سے محبت نہ کرے تو فیس ادا نہیں ہوگی۔ اب فیس ادا نہیں ہوگی تو نقصان کیا ہوگا؟
اگر کوئی امتی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کو ماننے والا ہو، ایمان مفصل میں جو ساری 7 چیزیں بیان ہوئی سب پر ایمان رکھتا ہو، مگر اس کے باوجود حضور کی فیس ادا نہیں کیا، اہل بیت سے محبت نہیں کیا، علی و فاطمہ حسن و حسین سے محبت نہیں کیا، تو اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث پاک ہے، اور اب جو سنانے لگا ہوں ترمذی میں حدیث پاک ہے، اور دیگر حدیث کے کتب میں، جس کو حوالہ چاہیے بعد میں مجھ سے مل کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جتنی حدیثیں آج کے خطاب میں سناؤں گا ساری حوالوں کے ساتھ میرے پاس نوٹڈ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا عمل، کیا فرمایا؟ کسی شخص کا عمل اسے فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ مجھ سے، علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت نہ کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا نماز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، روزہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حج فائدہ نہیں پہنچا سکتا، زکوٰۃ کا دینا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مدرسوں کا بنانا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مسجدوں کا تعمیر کرنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حلال کمانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اچھے اخلاق فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کب؟ اس وقت جب وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا نہیں، اب محبت کرنے والا بھی ہو، اچھے اخلاق والا بھی ہو۔ اللہ کے حبیب نے فضیلت بتائی، اچھے اخلاق والا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ آقا نے فرمایا سب سے زیادہ درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت کا مستحق ہوگا، اپنے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہو وہی اللہ کے یہاں بھی بہتر ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب یہ اعمال کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ کی فیس مقرر کر دی، امتی پر لازم کر دیا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم میرے محبوب کی یہ فیس ادا کرو کہ میرے حبیب کے جو گھر والے ہیں علی فاطمہ حسن و حسین، ان سے تمہیں محبت کرنی ہوگی۔ محبت کرو گے تو فیس ادا ہوگی، فیس ادا ہوگی تو تمہارے سارے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے۔ یہاں تو اعمال کی بات بیان کی، دوسری اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرنے والا ہے اس کا تو ایمان اس کے زبان سے نیچے نہیں اترتا، اس کے قلب تک نہیں پہنچ سکتا۔ بولے سرکار کیا فرمایا؟ بھائی دل میں ایمان اتریں گا تب مومن بنیں گا نا آدمی۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے؟ زبان کی نوک پہ ایمان رہیں گا، اندر قلب تک اتریں گا ہی نہیں، وہ ایمان اپنا اثر ہی نہیں دکھائیں گا۔ کب؟ جب انہیں اہل بیت سے محبت نہیں کریں گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا تب اسے اس کا ایمان فائدہ پہنچائے گا، قلب تک ایمان پہنچے گا۔ وہ ایمان بھی مقبول ہوتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے پر، اور اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، اپنے مکان سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا، تو آقا علیہ السلام اس کو اپنے گود میں اٹھائے اور اس کو پیار کیا، اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ اس کو دیکھ کے حضور مسکرائے، وہ حضور کو دیکھ کے مسکرایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی ہم نے یہ اجنبی لڑکے کو آپ کو اس طرح پیش آتے نہیں دیکھا، اس طرح پیار کرتے نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے کہ آپ اس اجنبی لڑکے کو اس طرح گود میں اٹھاتے ہیں جو نہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ آپ کا کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب میں سے ہے، یہ نہ خاندان میں سے کسی فرد کا لڑکا ہے، اجنبی لڑکا ہے، اس کو آپ نے اٹھایا اور گود میں اس کو بوسے لیے، اپنے کاندھے پر بٹھایا، پیار کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا
کل صبح یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین اسے دیکھ کر ہنستا تھا، یہ حسین کو دیکھ کر ہنستا تھا، تو میرا جی چاہا جس سے حسین پیار کرے اسے میں بھی اٹھا کر پیار کر لوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ میرے حسن و حسین میرے کتنے پیارے ہیں، کتنے عزیز ہیں، کتنے چہیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام حسین جس سے مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں، کھیلا کرتے ہیں، اس سے اس طرح اظہار محبت فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ اور حد تو یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو دو صاحبزادے ہیں، ان کی ولادت کب ہوئی؟ 3 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 4 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ دونوں 1 سال کے چھوٹے بڑے ہیں عمر میں، امام حسن بڑے بھائی ہیں، امام حسین چھوٹے بھائی ہیں۔ جب امام حسن تولد ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے، میرے چاچا کے نام پر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس کا نام مجھے بدلنے کا حکم دیا ہے، یہ حمزہ نہیں ہے حسن ہے فرمایا سرکار نے۔ حسن کے معنی کیا ہے؟ خوبیوں والا، کمال والا، حسن والا، بہت پیاری صورت والا، اعلیٰ اخلاق والا، اور ہر قسم کے فن میں، فنون میں، ہر قسم کے کاموں میں، ہر قسم کے اچھے سے اچھے اخلاق میں، ہر قسم کی اچھائیوں میں سب سے آگے رہنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں۔ اور حضور نے آ کر کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا علی اس کا نام میں رکھوں گا، فرمایا علی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کا نام حمزہ نہیں حسن رکھوں۔ تو آپ ذرا سوچئے، ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں اور سارے انسان بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ ماں باپ یا پھر دادا دادی۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرماتے ہیں اس بچے کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ حسن رکھا ہے۔ جب امام حسین تولد ہوئے تو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بچے کا نام کیا رکھا؟ تو مولا علی شیر خدا نے عرض کیا کہ میں نے میرے بھائی جعفر کے نام پر اس کا نام جعفر رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اللہ نے مجھے اس کا نام حسین رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا نام بدل کر حسین رکھو۔ تو امام حسین کا نام بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو حسن و حسین سرکار نے فرمایا اتنے پیارے نام ہے کہ اللہ نے جس طرح یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھ کر فرمایا کہ یحییٰ سے پہلے کوئی یحییٰ نام والا نہ ہوا، جتنے یحییٰ آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ایسے ہی حسن و حسین سے پہلے روئے زمین پہ کسی بشر کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو ان کے بعد سب کے نام حسن و حسین ان کے نام پر رکھے جائیں گے۔ ایسے پیارے نام اللہ پاک نے رکھے حسن و حسین۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے نام شبر اور شبیر بھی ہیں۔ شبر اور شبیر بھی ان کا کیا ہے؟ نام ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ تو اصل نام حسن اور حسین رکھ دیا، سرکار نے نام رکھا، نام رکھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ تولد ہوئے تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر ان کے کان میں اذان دی۔ تو کان میں اذان بھی میرے آقا نے دی۔ پھر ان کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن، تھوکے مبارک بھی سرکار نے اپنا ڈالا، امام حسن کے منہ مبارک میں اور امام حسین کے منہ مبارک میں۔ جب 7 دن کے ہو گئے تو ان کا عقیقہ کون کرنا چاہیے؟ والدین کرنا چاہیے نا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی جانب سے 2 تر و تازہ موٹے تازے فربا دمبے لیے اور آقا نے اپنی طرف سے عقیقے میں ذبح فرمائے۔ امام حسن کا بھی عقیقہ سرکار نے کیا، امام حسین کا بھی عقیقہ رسول پاک نے کیا۔ اس طرح سرکار اظہار محبت فرماتے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما اب جھولے میں ہیں تو بچے روتے ہیں،
رات کو بھی رو دیتے ہیں, کبھی دن میں بھی رو دیتے ہیں, بھوک لگی بھی تو روتے ہیں, پیاس لگی بھی تو روتے ہیں, گود میں نہیں لیے تب بھی روتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ گھر سیدہ فاطمہ کے گھر مبارک کے بازو میں ہی تھا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار جب بھی مسجد سے گھر سے باہر نکلتے, مسجد کی طرف تشریف لے جاتے, یا بازار کی طرف جاتے, یا دوست احباب کی طرف جاتے, یا صحابہ سے ملنے جاتے, تو جاتے وقت بھی سیدنا امام حسن و حسین کو دیکھ کر, انہیں چوم کر, انہیں سونگ کر جاتے, گود میں بٹھا لیتے, پیار کرتے, کبھی اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے, وہ سرکار کی زبان مبارک کو چوستے, اور کبھی سرکار انہیں اپنے کاندھوں پر چادر ڈالے ہوتے نا, چادر کے ایک کونے میں امام حسن کو بٹھا لیتے, ایک کونے میں امام حسین کو, اور اوپر سے پوری چادر اوڑھ لیتے, دونوں رسول پاک کے دو بغلے مبارک میں بیٹھ جاتے آرام سے. اب چادر اوپر سے ڈھکی ہوتی, ایک صحابی رسول آئے سامنے بیٹھے, اور انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک کے ایک مانڈی پہ کوئی بیٹھا ہوا دکھ رہا, دوسرے مانڈی پہ کوئی بیٹھا ہوا دکھ رہا, چہرہ نہیں دکھ رہا, اور یہ دونوں کے اوپر جو ہے نا چادر ڈالے ہوئے سرکار, اور دونوں بھی ادھر سے ادھر مسل رہے, کون تو بھی ہے یہ بول کے انہوں غور سے دیکھے. سرکار فرمائے کہ جو ہے نا یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے حسن و حسین بول کے چادر کھولے, تو دونوں حضور کے بدن مبارک سے لپٹے ہوئے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر پیار اور محبت اور شفقت فرماتے کہ امام حسن کا کرتا اٹھاتے اور سینے کو بوسا لیتے تھے سرکار, امام حسین کا کرتا اٹھاتے سینے کو بوسا لیتے, ان کے پیشانی کو بھی چومتے, گلے کو بھی چومتے, لبوں کو بھی چومتے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کبھی کبھی سرکار یہ دونوں کو اپنے پشت مبارک پر بٹھا کر ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنے لگتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں نے عرض کیا کہ نانا جان, ہم دیکھتے ہیں باہر جو ہے نا دوسرے افراد ان کے بچوں کو اونٹوں پر بٹھاتے ہیں, گھوڑوں پر بٹھاتے ہیں, ہمیں تو کوئی گھوڑا ہی میسر نہیں ہے, کوئی اونٹی میسر نہیں ہے کہ جس پہ ہم بیٹھ کے سواری کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رہا تمہارا اونٹ, خود کو سرکار نے ان کا اونٹ بنا کر پیش فرمایا, اور امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سرکار کے پشت انور پر چڑھ گئے. انہوں نے چڑھتے ہی کہا کہ اونٹ کی تو لگام ہوتی ہے, یہاں تو کچھ پکڑنے کے لیے ہی نہیں ہے, بولے لگام کہاں گئی, بولے آقا علیہ السلام نے اپنی زلف مبارک کی ایک لٹے مبارک امام حسن کے ہاتھ میں دی, دوسری امام حسین کے ہاتھ میں دی, یہ تمہارے اونٹ کی لگام ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو کھینچ کھینچ کر پشت انور پہ چڑھ کر اس طرح کھیلنے کی کوئی مائی کا لال جرت کر سکتا ہے, مگر یہ حسن و حسین ہے جو سرکار کے پشت انور پر چڑھتے بھی ہیں اور اس طرح کھیلتے بھی ہیں, اور سرکار اس سے خوش ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کھیل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اظہار خوشی فرماتے ہیں. اتنا ہی نہیں, ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرمائے, وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں سے نکلے. بچپنا ہے, چھوٹے سے بچے ہیں, ابھی برابر پیر جما کر چلنا نہیں آ رہا, تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لڑکھڑاتے آ رہے. تو آقا علیہ السلام کی نظر کرم پڑی, تو آقا علیہ السلام نے جمعہ کا خطبہ ہی روک دیا. خطبہ سننا کیا ہے بولو آپ, واجب ہے کہ نہیں؟ خطبہ پڑھنا اسٹارٹ کر دینے کے بعد میں روکنا بھی نہیں ہے نا, یہ حکم کون بتائے ہم کو؟ رسول پاک خود بتائے, اور خود ہی خطبہ روک دیے. روک دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور دونوں کو اپنے گودے مبارک میں اٹھا لیا, اور لا کر منبر پہ بیٹھنے کے بعد ماں باقی خطبہ اس کے بعد ادا فرمایا. معلوم کیا ہوا کہ امام حسن امام حسین کا رسول پاک کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ ان کے لیے آقا نے خطبے کو روک دیا. اور اتنا ہی نہیں, سجدے میں تھے میرے آقا, تو امام حسن وہ بھی کوسے سجدے میں, اکیلے نماز نہیں پڑھے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے. مسجد کے اندر حضور امام ہیں, سجدے میں تشریف لے گئے. امام حسن آئے اور سیدھا سرکار کے پشت انور پر بیٹھ گئے. اب بیٹھ کے کیا کیے معلوم, اتر رہی نہیں, اب پیٹے مبارک پہ بیٹھ کے اب کھیل رہے. علیہ وسلم سجدے سے سریچ نہیں اٹھا رہے. اتنی دیر ہو گئی, صحابہ بولے کہ اتنی دیر تو کبھی سرکار کو ہم سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے, کیا تو بھی معاملہ ہو گیا؟ باز تو نہیں کر گئی. باز کو یہ خیال ہوا تو ذرا سوچئے سجدہ کتنا لمبا ہو گیا ہوگا. تو بعض صحابہ کیا کرے معلوم, سجدے میں سے ایسا سر اٹھا کے دیکھے,
سجدے میں سے سر اٹھا کے دیکھے تو آقا علیہ السلام کے پشت انور پہ امام حسن بیٹھے ہوئے، تو صحابی کا آگے بڑھ کے ان کو اتارنے کی کوشش کرے، سرکار ہاتھ سے اشارہ کر دیے، اس کو رہنے دو بول کے اشارہ کر دیے، جا کے سجدے میں رہو۔ تو وہ صحابی کی بھی نماز نہیں ٹوٹی، سرکار کی بھی نماز نہیں ٹوٹ رہی، اور سرکار کا دھیان امام حسن کی طرف ہے، اور ایک حسین کے لیے بھی طویل کیا، اور نماز میں دھیان کس کی طرف ہے؟ امام حسن کی طرف ہے، امام حسین کی طرف ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز ہو رہی ہے۔ صحابہ اٹھ کے سجدے سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نماز برابر ہوتی جا رہی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر کب اٹھایا؟ جب امام حسن اور دوسری روایت والی جو حدیث ہے امام حسین اپنی مرضی سے پشت انور سے نیچے اتر آئے، تب سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جن کے لیے میرے آقا نے سجدے کو طویل کیا، جن کے لیے خطبے کو روک دیا، اور جاتے تو گھر سے باہر ان کی فکر ہوتی، آتے تو ان کی فکر ہوتی، اور ان کے جسموں کو ایسے سونگتے جیسے کوئی پھول لے کر سونگ رہا ہو، اور فرماتے کہ دونوں میرے گلشن کے پھول ہیں، اور جنت کے پھولوں کی خوشبو میں حسن و حسین کے جسموں میں پاتا ہوں فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا، کیا فرمایا سرکار نے؟ ترمذی کی حدیث پاک ہے، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ قدم ہی نہیں رکھا، آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا، اور وہ فرشتے نے مجھے بتایا اے اللہ کے رسول، میں کئی سالوں سے کئی مواقع پر اللہ سے یہ عرض کرتا رہا، کیا عرض کرتا رہا؟ مولا مجھے تیرے حبیب سے ملاقات کرنی ہے، زمین پہ جانا ہے، تیرے حبیب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اجازت دے، وہاں جا کے تیرے حبیب کو سلام کرتا ہوں اور تیرے حبیب کو خوش کرتا ہوں۔ یہ میں اجازت طلب کرتا رہا، اور اللہ پاک نے آج اجازت مرحمت فرمائی۔ اے اللہ کے رسول، میں زمین پہ پہلی بار آیا، اب ذرا غور کیجئے، پہلی بار آیا تو انہیں کعبۃ اللہ کا جا کے طواف نہیں کرا، پہلی بار آیا نا زمین پہ، ارے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کر لینا تھا، مگر نہیں گیا انہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، نماز پڑھ لینا تھا، نمازیں تو بہت پڑھتا ہوں میں، کہاں پر؟ آسمانوں میں، اور بیت معمور کا طواف وہاں کر لیتا ہوں، مگر رسول پاک سے پہلے ملاقات کر لیتا ہوں۔ مولا نے حضور کے پاس آیا، حضور سے ملاقات کی، سلام عرض کیا، سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا اور ایک کام ہے کہ آپ کو خوش کرنا۔ سرکار نے فرمایا تو پھر کر لے۔ اس نے عرض کیا آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کے دانت مبارک نظر آ گئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ فرشتہ تو اکیلے میں ملا، حضور کو معلوم، فرشتے کو معلوم، مگر ہم کو کیوں سنا رہے سرکار؟ ہم کو اس لیے سنا رہے تاکہ شان حسنین بتائیں، شان فاطمہ بتائیں۔ یہ مت سمجھنا کہ روئے زمین پہ موجود انسانوں میں سے انسان یا میری امت یا میرے صحابہ یا میں شان حسنین، شان فاطمہ، شان علی سناتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کے ڈنکے آسمانوں میں بجائے رکھے ہیں، اور ہر فرشتہ جانتا ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جن کی شان آسمانوں میں اتنی بیان ہو، ذرا سوچیے آپ، ان کی شان اور عظمت ہم کیا خاک بیان کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بیان بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہم ہمارے نصیب بلند کرنے کے لیے کر لے رہے، بات سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امام حسن امام حسین کی شان بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ پورے لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہے۔ بولے سرکار کیا فرمائے؟ میری امت کے بہترین لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت کو پوری کر دے،
کوئی بھی شخص میرے اہل بیت میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ کیا کرے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی فکر کرے، اور دوسرا جب وہ پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں کیا کرے، دوڑ دھوپ کرے، اور کیا کرے، دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا رہے، ان کا خیر خواہ رہے۔ یہ تین باتیں جس شخص میں بھی ہوں گی نا، کل بروز محشر میں اس کو جب تک شفاعت نہ کر لوں، جب تک اللہ سے بخشا نہ لوں، تب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا بولے سرکار۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، اے حسن، اے حسین، اے علی، اے فاطمہ، تم سے محبت کرنے والے جانتے ہو کہاں پر ہوں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نہیں جانتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ، میں جہاں ہوں گا وہاں میرے ساتھ ہوں گے تمہارے چاہنے والے، فرمایا سرکار نے۔ یعنی جو دل و جان سے تم سے محبت کرتے ہیں، کل بروز محشر ان کے محبت کرنے کا صلہ میں اس طرح دوں گا کہ میں جہاں رہوں گا میرے ساتھ ان کو لے کر رہوں گا، فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا محبت کی شان ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعین کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ امام حسن جو ہے نا کیا ہے، ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو خواتین میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، سرکار پہچان گئے یہ حسن کے رونے کی آواز ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا وجہ ہے کہ حسن رو رہا ہے، اس کو خاموش کراؤ، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے بولے۔ پھر تھوڑی دیر میں حسین بھی رونا شروع کر دیے، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں، دونوں بھی رو رہے ہیں، اور رونا ان کا بند ہی نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن کو میرے گود میں دیو بولے، سرکار کے پاس پیش کیے گئے تو سرکار نے ان کو گود میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی۔ وہ سرکار کی زبان اقدس کو چوستے رہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے، چوسے یہاں تک کہ سیراب ہو گئے۔ سرکار نے دیا، پھر فرمایا حسین کو دیو۔ جب امام حسین کو دیے تو اپنی زبان چوسائی، یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ سرکار نے ان کو بھی حوالے کر دیا۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت فرماتے۔ کبھی کبھی تو سرکار ایک کاندھے پر حسن اور ایک کاندھے پر امام حسین رضی اللہ عنہما کو بٹھا لیتے اور بازار کی طرف نکل جاتے ان کو لے کر کھیلنے کے لیے۔ کبھی آج کے دور میں ہم جو ہے اپنے بچوں کو کاندھے پہ بٹھا کے لے کے نکلتے، عزت چل جاتی، بولتے نہیں بولتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین سے کس قدر محبت فرما رہے دیکھیں آپ۔ کاندھوں پر حسن و حسین کو بٹھا کے بازار میں نکل گئے، سامنے سے ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ کتنے پیارے یہ دونوں ہیں، کتنے پیارے اشخاص ہیں، ان کو اتنی پیاری سواری ملی بولے، کیا ان کے نصیب، کیا ان کے مقدر بولے۔ تو تعریف کس کی کر رہے ہو نا؟ سواری کی تعریف کر رہے۔ سواری کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاندوں پہ بٹھائے نا، حضور سواری ہے، وہ دونوں سوار ہے نا۔ تو کیا بولے ابو بکر صدیق، کیا قسمت ہے یہ دونوں کی، سواری کتنی پیاری ملی بولے۔ تو رسول پاک جلال میں آگے فرمایا ابو بکر خالی سواری دکھ رہی تے کو سوار نہیں دکھ رہے، فرمایا سرکار نے سواروں کو بھی تو دیکھ، یہ کتنے پیارے ہیں فرمایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ان دونوں کی تعریف فرمائی۔ اور ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا سرکار کے ایک کاندھے پر امام حسن ایک کاندھے پر امام حسین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دونوں علی کے بیٹے ہیں بول کے پوچھے۔ سرکار فرمایا کیوں، ایسا کیوں پوچھ رہا؟ تو بولے کہ یہ دونوں علی کے بیٹے ہیں نا، مگر علی کے نظر آتے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ دونوں کے چہروں میں اور ان کے بدنوں میں اور ان کے جو ہے نا اخلاق میں، ان کے چلنے پھرنے کے انداز میں پوری آپ کی ہی ادائیں ہیں۔ امام حسن کو دیکھیں تو سر سے سینے تک بالکل آپ کی طرح نظر آتے ہیں، حسین کو دیکھیں تو سینے سے لے کر قدموں تک بالکل آپ کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں کو الگ الگ کریں حسن و حسین دکھتے ہیں، دونوں کو ملا دے تو آپ کا سراپا نظر آتے ہیں۔ تو باپ بیٹوں کے مشابہ ہوتا ہے، بیٹے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے نا، مگر علی ان کے باپ ہیں
اور مشابہ یہ دونوں آپ کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دونوں میرے بیٹے میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، علی کے بھی بیٹے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس طرح حضور اظہار محبت فرماتے۔ صحابہ اکرام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اظہار محبت اس طرح فرماتے تھے۔ امام حسن امام حسین کو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا کرتے تھے، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی طرف سے نذرانہ بھیجاتے تھے، ہر مہینہ 10 ہزار، اس دور کے 10,000 روپیے نذرانہ بھجواتے تھے۔ تو امام حسن ایسے سخی، امام حسین ایسے سخی کہ ادھر پیسے آتے تھے، 1 روپیہ بھی گھر کو نہیں لے آتے تھے، پورے کے پورے خیرات کر دے کے گھر کو جاتے تھے۔ ان کی سخاوتوں کا یہ عالم تھا، اخلاق کا ایسا عالم تھا۔ ایک شخص غلط وضو بنا رہا تھا، دونوں گئے وہاں پہ بیٹھ گئے اور بولے کہ جو ہے نا بھائی جان، امام حسن نے کہا بیٹا اے حسین مجھے وضو کے بارے میں تھوڑے سے شکوک شبہات ہے۔ بولے وضو کون غلط بنا رہا؟ دوسرا فرد غلط بنا رہا، تو اس کو سکھانے کا ہے تو ڈائریکٹ جا کے نہیں بول رہے میاں تم وضو غلط بنائے بول کے، کیا کرے؟ امام حسن امام حسین کو لے جا کے زور سے بولے کہ حسین مجھے تھوڑا سا وضو کے بارے میں شک اور شبہ ہے، میں صحیح بنا رہا ہوں کہ نہیں بنا رہا ہوں، ذرا دیکھو۔ سرکار ایسی ہاتھ دھوئے تھے نہیں، ایسی کلی کرے نہیں، بلکہ اب وضو بناتے جا رہے، ایک کے بعد ایک پورا طریقہ بتا دیے۔ تو شخص کو سمجھ میں آ گیا میں یہ غلط بنا رہا تھا، انہوں صحیح بنا رہے تھے۔ وضو کو کریکشن بھی کر دیے، پھر اس کو یہ محسوس ہی ہونے نہیں دیے کہ اس کو وضو کرنا نہیں آتا، بول کے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا عالم تھا اور جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ جلال کسی پر بیجا نہیں کرتے تھے۔ امام حسن اور ایک روایت میں امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، تو گرم گرم کھولتا ہوا سالن کٹورے میں لے کے پیچھے سے آپ کا غلام آیا دسترخوان پہ رکھنے کے لیے، غلطی سے اس کے ہاتھ سے کٹورا چھوٹ گیا۔ امام حسین کے سر پہ آ کر، وہ مٹی کے جو ہے نا کیا ہے کٹورے ہوتے تھے، آج کی طرح اسٹیل وغیرہ کے نہیں ہوتے تھے، تو وہ گرا، سر پر پھوٹ گیا اور سارا سالن آپ کے گالوں وغیرہ سے ہوتے ہوئے پورے کرتے مبارکہ پہ آ گیا۔ تب کتنے جلال میں آنا چاہیے، ہم اور آپ رہتے تو اٹھا کے غلام کو مار ہی دیتے تھے تماچا، ہاں نہیں؟ کتنے حضرات ہم میں ایسے ہیں نوکر چاکر سے کیسا گالیوں سے پیش آتے ہے نہیں، مگر امام حسن امام حسین کے اخلاق دیکھیے آپ، سر پہ کٹورا گرم سالن کا گرا دیا، مگر اس کے باوجود خالی غلام کی طرف ایسا دیکھے، وہ غلام بھی حسین کا غلام ہے، غلامی میں رہنے کے بعد کیا کیا نہیں سیکھ لیتا۔ انہیں بولا کہ جو ہے نا والکاظمین الغیظ، بولا اللہ کے محبوب بندے غصے کو پی لیتے، بولا انہیں آیت شریفہ پڑھ دیا انہیں، اللہ کے پیارے بندے غصے کو پی لیتے، بولتے امام حسین مسکرائے، اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ جو ہے نا لے میں نے غصے کو پی لیا۔ بولے اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، خالی غصے کو پیتے نہیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے، بولا انہیں تو آپ کیا کرے، جا میں تجھے معاف بھی کر دیا اور میری غلامی سے آزاد بھی کر دیا، بولے آج سے تو میرا غلام نہیں ہے۔ تو انہیں کیا بولا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں نے تجھے میری غلامی سے آزاد کیا نا، اب تو آزاد ہونے کے بعد جا کر نکاح کر لے، اور تیرے اب میری حیات تک، میری ظاہری حیات تک تیرا جو کچھ بھی منتلی خرچہ ہوگا میری جیب سے ادا کروں گا۔ بولے آپ کٹورا بھی گرا دیا، انعامات بھی پا لیا۔ یہ امام حسین کی سخاوت ہے، یہ امام حسن کی سخاوت کا عالم ہے۔ مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسن امام حسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ مجمعین، یہ سب حضرات مل کے جو ہے ایک باغ میں جو ہے تشریف لے گئے اور وہاں پر کھیل رہے تھے۔ ابھی بچپنے کا عالم ہے، کھیل رہے تھے، کچھ کھیلنے کھیلتے کھیلتے میں جو ہے نا پیاس لگی اور بھوک بھی لگی۔ وہ باغ ایسا تھا وہاں جتنے درخت تھے سب خشک ہو چکے تھے، ایک بھی درخت کو کوئی پھل نہیں تھا، گرمی کا شدید عالم تھا، سب سوکھے درخت تھے، کوئی پھل وغیرہ نہیں تھا، کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا وہ چاروں حضرات میں سے کہ اے حسین کتنا اچھا ہوتا یہ باغ کے اندر کچھ کھجور کھانے کو مل جاتے اور پانی جو ہے نا یہاں پہ میسر آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بولے تو آپ امام حسن رضی اللہ عنہ بولے حسین میں دعا کرتا تم آمین بولو۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولے مولا
ہمیں کھجوروں اور پانی سے سیراب کر دے، بولے کھجوروں سے سیر کر دے، پانی سے سیراب کر دے۔ یہ دعا کرے امام حسین آمین بولے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پورے درخت ہرے بھرے ہو گئے، سب کو کھجورے پکے ہوئے لگ گئے، اور اسی وقت شیرہ ٹپکنے لگا، اور وہ تمام حضرات جو ہے کھجوروں کو نکال کر اتنا کھائے کہ سارے سیراب ہو گئے، اور اتنا پانی وہاں پر تھا کہ پانی پی پی کر پیاس ساروں کی بجھ گئی۔ اس طریقے سے کیا ہے مقبولیت کا ان کے عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک ضعیف بوریا مدینے سے باہر یہ حضرات شکار کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور امام حسن امام حسین شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ اب راستے میں کیا ہوا، بھوک شدت سے لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، شکار سے جب واپس ہو رہے تھے دیر بھی بہت ہو چکی تھی، تو ایک ضعیف خاتون کا مکان نظر آیا، وہاں تشریف لے گئے، بولے مائی کچھ پینے کے لیے دو گی؟ بولے تو اس خاتون نے جو ہے نا جو کچھ تھا پینے کے لیے پیش کر دیا۔ بولے بھوک بھی بہت لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے پیش کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس بس بکری کا یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور ہمارے گزر بسر کا یہی ایک سہارا ہے۔ آپ بولے کوئی بات نہیں، تم ہمیں کھلا دو، مدینہ آنا تو ہم سے ملے بغیر واپس نہ جانا۔ بولے تب کیا ہوا، اس نے وہ بچے کو ذبح کیا، یہ حضرات کو پکا کر کھلا دیا۔ جب شوہر آیا تو شوہر بولا بکری کا بچہ وہ جو ہمارے پاس تھا بیچیں گے؟ بولے تو یہاں دکھ رہا نہیں۔ وہ بولی کہ جو ہے کچھ نیک حضرات آئے ہوئے تھے، کسی نے اپنا نام حسن بتایا تو کسی نے حسین، کسی نے عبداللہ ابن ابو بکر، تو اس طریقے سے نام انہوں نے بتائے ہیں اور کہا ہے کہ مدینہ آنا تو ہم سے مل کے جانا، تو میں نے ان کو کھلا دیا وہ بکرا ذبح کر کے۔ تب یہ ایک طویل عرصے تک وہاں رہے، 1 سال 1.5 سال کا وقت گزر گیا، بہت فاقہ کشی کا عالم آ گیا، غریبی بہت زیادہ ہو گئی، تو ضعیف بوڑھا اور بوڑھی عورت دونوں مل کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا امام حسن سے۔ تو ملاقات کرنے نہیں آتے، یہ دونوں بھول گئے وہ بات کو۔ اب مدینے میں یہ لوگ کچھ تو بھی کام کر لے کے پیسے کما لے کے آئیں گے بول کے آئے، تو وہاں پہ امام حسن کی نظر وہ بڑھیا پہ پڑ گئی۔ آپ بولے کہ مائی پہچانا؟ تو بولے نہیں بیٹا معاف کرنا، نہیں پہچانا، آپ نے یاد دلا فلاں ٹائم پہ ہم 3 حضرات آئے تھے تو تم نے اپنا بکرا ذبح کر، ہاں یاد آیا۔ بولے تو پھر مدینے کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں اپنا احوال اپنے حالت سنائے، تو امام حسن اپنے گھر کو لے گئے، لے جا کے کیا کرے 1000 بکریاں دیے، یہ سب تم رکھ لو بول کے۔ کتنے بکریاں دیے؟ 1000 بکریاں دیے، 1000 بکریاں دیے، 1000 دینار ان لوگوں کو دیے، دے کے بولے ابھی یہاں سے واپس مت ہو جانا، ابھی حسین بھی ہے، بولے فلاں جگہ پہ وہ حسین کا مکان ہے وہاں جاؤ۔ بولے تو وہ امام حسین کے پاس گئے، تو امام حسین کیا کرے، انہوں بھی 1000 بکریاں دیے اور پھر 1000 دینار دیے۔ بولے ابھی گھر کو مت جانا، بولے وہ عبداللہ ابن ابو بکر کے پاس جانا۔ بولے یہ پھر تشریف لے گئے ان کے پاس، تو انہوں کیا کرے 2000 بکریاں دیے، 2000 دینار دیے۔ تو انہوں بولے کہ جو ہے کہ آپ بھی 1000 کیوں نہیں دیے، وہ دونوں تو 1000 دیے تھے، آپ بھی جو ہے نا کیا 1000 ہی دینا تھا نا۔ تو انہوں بولے کہ جو ہے میں ان حضرات کا غلام ہوں، بولے اگر میں بھی 1000 دوں گا تو برابری ہو جائیں گی، اس کے لیے میں جو ہے نا 2000 بکریاں دیا، 1000 ان کی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے، 1000 تمہارے جو ہے نا کیا ہے مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کے لیے دیا بول کے۔ بولے تو اتنے یعنی سخاوت کا عالم تھا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی۔ عبادتوں کا حال ایسا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر شب بیداری میں رہتے، تہجد پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا، قرآن کے مفاہیم معنی کو اخذ کرنا اور لوگوں میں درس و تدریس کا نظام چلانا، اور پورا کیا ہے معلوم ہے ماحول دینی بنانا، یہ آپ کا مشن تھا ساری عمر مبارک، امام حسن کا بھی امام حسین کا بھی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رات میں ایسے چمکتا تھا جیسے کوئی چراغ ہو یا جیسے کوئی تارا ہو، اور آپ کے سر انور کی روشنی پورے گھر میں پھیل جاتی تھی، اور لوگوں کو دیا چراغ جلانے کی گھر میں ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔
یہ آپ کے سر انور کی کرامت کا علم تھا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو عبادتوں کا احوال ایسا تھا کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سخاوت بھی دیکھی، عبادت بھی دیکھی، رسول پاک سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے، اور صحابہ اکرام ان سے اس قدر محبت کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین کو بیٹھ کر بٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ کیسے دیکھا کرتے تھے؟ دونوں کو الگ الگ نہیں بٹھاتے تھے، ایک ساتھ ملا کے بٹھا دیتے تھے۔ کبھی ان کا چہرہ تکتے تھے، کبھی ان کو تکتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا، جو صحابہ نہیں تھے انہوں نے پوچھا صحابہ سے، کیا پوچھا کہ آپ حضرات یہ دونوں کو خالی بٹھا کے صورتیں دیکھتے، خالی کچھ ان سے سنتے بھی نہیں، کچھ پوچھتے بھی نہیں، خالی بٹھا کے دیکھتے، وجہ کیا ہے؟ تو بولے ہمیں جب بھی رسول پاک کی یاد آتی ہے تو ان کے دیدار سے ہم رسول پاک کے دیدار کی پیاس بجھا لیتے ہیں، کہ امام حسن سر سے سینے تک سرکار کے مشابہ، حسین سینے سے قدموں تک سرکار کے مشابہ ہے۔ دونوں کو بٹھا کر ہم حسن و حسین کو نہیں بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا دیدار پاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی شبیہ ہے، کیونکہ یہ ان کا کیا ہے؟ جلوہ ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو بٹھا کر دیکھتے خاموشی کے ساتھ۔ یہ صحابہ کی محبت کا علم تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن امام حسن کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ اپنا کرتا اٹھاؤ۔ انہوں نے کرتا اٹھایا تو سینے کو بوسا دیا۔ یہ دیکھ لیا مروان نے، مدینے کا گورنر تھا وہ مروان، اس نے دیکھا تو اس نے کہا، وہ دور کا وہابی سمجھ لو آپ، انہیں دیکھتے ہی کیا بولا معلوم ہے؟ ابو ہریرہ، میں دیکھتا ہوں تم حسن اور حسین سے بہت پیار کرتے ہو۔ تو انہوں بولے، میں کون ہوتا ہوں پیار کرنے والا؟ میں نے وہی کیا جو محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کو کرتے دیکھا۔ بولے میرے آقا امام حسن کو اسی طرح بلاتے اور ایسے ہی کرتا اٹھا کر سینے کو بوسا دیتے تھے۔ میرا جی چاہا میں وہاں چوموں جہاں مصطفیٰ نے اپنے لب لگا کر چومے، اسی لیے میں نے اپنی خواہش پوری کر لی، حسن کا کرتا اٹھا کر ان کے سینے کو بوسا دے لیا۔ اس طرح تو صحابہ نے ان سے اظہار محبت فرمایا۔ پھر اب ہم محبت کیسا کریں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ نہیں تو ہم اظہار محبت کیسا کریں؟ ان کی شان جو احادیث میں بیان ہوئی، قرآن نے جو ان کی شان اور فضائل بیان کیے، وہ اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ اس قدر ان کے اندر اہل بیت کی محبت کے چراغ جلائیں کہ وہ اہل بیت کا نام سنیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس طرح محبت کرنے والا اپنے نسلوں کو بنائے۔ سرکار نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی میرے بعد، ایک تو قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، فرمایا سرکار نے۔ کل بروز قیامت یہ دونوں اسی طرح ساتھ آئیں گے جیسے تمہارا جسم لباس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ایسے یہ دونوں کیا ہے؟ جسم اور روح جیسے ساتھ رہتی ہے، یہ دونوں ایسے ہی میرے ساتھ محشر کے میدان میں حوض کوثر پر آئیں گے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کے نام حسن و حسین رکھنے چاہیے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ختم قرآن، ایصال ثواب وغیرہ کے نذرانے بھیجتے رہنا چاہیے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی محبت میں ان کے عنوانات سے جلسے قائم کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا تعارف ہو، ان کی پہچان ہو، ان کی معرفت حاصل ہو اور لوگ ان سے محبت کرنے والے بنے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی یاد میں، ان کی الفت و محبت میں کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک میرے ساتھ میری آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ ذرا سوچئے، نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی کب تک؟ جب تک میرے ساتھ میری آل پہ درود نہ پڑھا جائے۔ تو آل کا تذکرہ اتنا لازم اور ضروری ہے، تو درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پورا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے، یا اتنا بھی پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر سب سے چھوٹا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں سرکار پہ بھی درود ہے، آل پہ بھی درود ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑے اچھے انداز میں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ
یہ بھی درود پڑھ سکتے۔ اب بڑے سے بڑے بہت سارے درود صوفیاء نے، علماء نے، محدثین نے بیان فرمائے اور پڑھتے رہے ہیں، تو آپ بڑے سے بڑے تو بہت سارے درود ہیں۔ چھوٹا درود میں نے بتا دیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے۔ لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ کثرت کے ساتھ کا مطلب کتنا پڑھنا، کم از کم کتنا پڑھنا؟ تو کثرت میں شمار ہوگا 313 مرتبہ روزانہ پڑھا تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح ہم کو اظہار محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو قبول کرنے